آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے. اپنا خلیل طاہر سندھو صاحب، اس تقریر سے کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید اب افغانستان کو جو منہ توڑ جواب دینے کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اب افغانستان کے خلاف کو بہت بڑی کارروائی ہونے لگی ہے. حامد میر صاحب، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اصل میں یہ جو چاہتے ہیں نا جی کہ جس طرح انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے اپنا اسلام کا جو انہوں نے تصور پیش کرتے ہیں وہ ادھر بھی اسی طرح سے کرے جس طرح سے بھی ہے. حالانکہ اسلام کا دین کا تصور یہ نہیں، دین میں تو ہم کبھی نہ جبر ہے اور نہ ہی مطلب کسی جگہ پہ ہے کہ آپ انسانوں کو قتل کریں. وہ ہو نہیں سکتا. ایک تو پاکستان کی عوام، دوسرا پاکستان کی فوج بڑی مضبوط ہے. ادھر چونکہ فوج نہیں بلکہ فوج ان کا ساتھ دے رہی تھی تو ظاہر ہر عمل کا جو ایکشن ہے اس کا ری ایکشن تو ہوگا، ڈیفینیٹ ہوگا. اور جس طریقے سے یہ ساری کارروائی انہیں سے جا کے مل رہی ہیں، خیبر پختون لے لے، خیبر مل پہ لے لے، یا باقی آج کا جو کہ دیکھ لے. اور ابھی ذریعہ فیلڈ مارشل نے 8 گنا بڑے ملک کو، ساری قوم نے بلکہ پی ٹی آئی نے بھی ساتھ شامل تھے، شکست دی ہے. تو اس کا بھی جواب ڈیفینیٹ جائے گا. اور یہ مطلب یہ بات یہاں پہ نہیں رکی کیونکہ ڈائلیگ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. اب وہ بھی مایوس ہو گئے جو ڈائلیگ کروا رہے تھے. تو یہ آج کی یہ دونوں کارروائیاں جو کل کی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ خیر کرے، لیکن ڈیفینیٹ جواب اور کرارا جواب ملے گا ان کو. ڈوگر صاحب، اگر افغانستان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں دشمن کی آماج گاہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹروپس ہیں بنے ہوئے ہیں جن کو انڈیا، اسرائیل، پاکستان دشمن ملک جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے، وہ وہاں سے آتے ہیں اور پھر یہاں حملے کرتے ہیں. یہاں سے پھر جب ان کو مارا جاتا ہے پھر پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر وہیں ان کو جگہ ملتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. کئی بار ہم نے افغانی بھائیوں کو کہا، حکومت نے کہا، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن افغان حکومت ناکام ہے ان دہشت گردوں کو روکنے کے لیے جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں، ہمارا افغان بھائی ہے، 40 سال ہم نے ان کو پالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں برائی ان کی طرف سے ملی ہے، کبھی اچھائی نہیں ملی. آج بھی افغانستان، پاکستان، ایران کے حکمرانوں کو بڑی فہم و فراست کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ لگ گئی تو یہ جنگ پھر بہت دور تک چلی جائے گی. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کرنا پڑا تو پھر ضرور کرنا پڑے گا. اپنے ملک کے دفاع کے لیے تو تحریک انصاف ہو، عامر ڈوگر ہو، کوئی چیز عزیز نہیں ہے نا جی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی وہیں سے ہوتی ہے اور وہیں سے وہ آتے ہیں، حملہ کر کر پھر چلے جاتے ہیں. اور ہماری فورسز، ہماری کے پی کے کی پولیس، ہمارے جوان، 90,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور آج بھی شکار ہیں. لیکن اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارا آپریشن شروع ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج میں عام معصوم شہری، بچے، خواتین، ان کے املاک، مال مویشی بھی. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن خلیل طاہر سندھو صاحب، یہ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک تقریر کی اور ابھی عامر ڈوگر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی. اس کے بعد اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں، کوئی ایسا گڈ ول جیسچر دیں تحریک انصاف کو کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہی نہ ہو. سر ہم تو آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، بلاول صاحب نے ان سے کہا. نہیں، لیکن اگر آپ ڈائلیگ پہ کیوں نہیں آتے؟ سر ہم ڈائلیگ کریں نا. تو آپ بھی ایک میٹنگ کروا دیں. سر ہم ڈائلاگ پر آتے ہیں. کل 6 لوگ، ہمارے پولیٹیکل میٹنگ کا کل دن ہے، 6 لوگ جا رہے ہیں. میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں، خان صاحب سے یہ کل ملاقات الاؤ کر دیں، ہم ان کے بعد پیغام لے کر آ جائیں گے اور کوئی اچھا ہی پیغام آئے گا. اصل میں ان کا 50% کام ہوا ہے دیکھیں نا کہ جن سے یہ ڈائلیگ کرنا چاہتے وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. یہ مانتے ہیں، وہ نہیں. اب یہ تو نہیں، اب ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ دیں نا اسپیکر صاحب کو پازیٹیو. ڈوگر صاحب میں آپ کو پوری قوم نہیں، لیکن دیکھیں نا اسپیکر صاحب جو ہیں کیا ان کو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ عامر ڈوگر صاحب کو یہ ضمانت دیں کہ یار آئندہ سے تمہاری جو سپیچ ہے وہ سینسر نہیں ہوگی؟ ہاں بالکل ہیں اس پوزیشن میں 100%. ہی از اے فیسیلیٹیٹر. چلو جی، کل پھر آپ جا کے ذرا ان سے بات کر لیں اور پھر تھوڑا سا مجھے بھی ان کے ساتھ چلو جاؤں. چلیں جی، آپ بھی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں، میرے بھائی ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے، لیکن ایسا ہے نہیں. میں نہیں ہے. چلو آج چلیں آپ سر گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے. آپ خوش گمانی کریں نا. سر خوش گمانی ہے، امید پر دنیا کا سر گھوڑا بھی ہے، خوشگمانی نہ کریں. آپ یقین دہانی کریں. آج حکومت نے اعلان کیا نا چیئر پر بیٹھ کر اور بلند و باغ دعوے کیے ہیں. کل یہ ہماری پولیٹیکل جو ہمارا سلاٹ ہے، 6 لوگ جائیں گے
ان کو ملنے کی اجازت دے دیں. آج یہ پیغام حکومت کا خان صاحب تک پیغام ہی جائے گا نا, ہمارا ملاقات ہوگی تو ان تک آئے گا نا, کل جانے دیں, پتہ لگ جائے گا ان کے جسچر کا. چلیں بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب, اور سندھو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اچھا پیغام جو ہے وہ خیبر پختونخوا امن جرگے سے سہیل آفریدی صاحب اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ, اپنی قربانیاں دینے والے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ایک اچھا پیغام یہاں پہ عامر ڈوگر صاحب دے سکتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کل ہی ہم عمران خان صاحب کو میسج بھیجیں گے جی کہ یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر نیتیں اچھی ہوں تو اچھا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے.